बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। 13 अप्रैल जुमेरात का दिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर के ऊपर इस वक्त इतनी तकसीम का शिकार है कि इमरान खान की रिहाई को लेके कोई मूवमेंट चलाना, कोई स्ट्रेटजी बनाना तो दूर की बात है, यहां पर ओहदे नहीं कबूल किए जा रहे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का सबसे अहम ओहदा जो सेकंड इन कमांड है, सेक्रेटरी जनरल, उसके हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने यह कह दिया कि जी मैं ये ओहदा रखना ही नहीं चाहता था, मैं ये ओहदा लेना ही नहीं चाहता था, मैं ओहदों के ऊपर लानत भेजता हूं। मुझे इमरान खान साहब ने फोर्सफुली कहा था कि आप ये ओहदा रखें। वो कहते हैं कि मैंने 3 दफा मुसलसल खान साहब को यह दरखास्त की थी कि आप, मैं रिजाइन देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप काम जारी रखें। बेसिकली ये बहस शुरू कहां से हुई? इस वक्त दो तरह की सोच जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद है। एक लीमा खान साहबा वाली सोच, वो हर जुमेरात, सॉरी हर मंगल वो अडयाला जेल के बाहर आती हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक भी और अदालती हुक्म के मुताबिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच का 2024 का फैसला है कि आपने मुलाकातें फैमिली की करवानी है। आपने फैमिली और वकला की मुलाकात मंगल को करवानी है, जबकि जो सियासी दोस्त हैं, पार्टी रुफका हैं, उनकी मुलाकात जुमेरात को करवानी है। अदालती हुक्म भी है, जेल रूल्स भी है, इखलाकी तौर के ऊपर भी मुलाकात होनी चाहिए, लेकिन पिछले 4-4.5 माह से नहीं हो रही। अलीमा खान साहब ये चाहती हैं कि एक मैसिव प्रोटेस्ट अडयाला जेल के बाहर हो, एक बड़ा नंबर वहां पे इकट्ठा हो, रजिस्ट किया जाए, मुजाहमत के बाद बिलाखिर मजबूर हो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की मुलाकात करवाई जाए। लेकिन चूंकि हम कवर करते हैं अडयाला जेल, अब तो यूज टू वाली सूरत हाल हो गई है। इससे पहले भी आखिरी जो मुलाकात हुई थी इमरान खान की फैमिली में से किसी की, वो डॉक्टर उज़मा खान थी। 2 दिसंबर को उनकी मुलाकात हुई थी। 2 दिसंबर के बाद आज के दिन तक मासवाए उनके लॉयर सलमान सफदर के, उनकी फैमिली में से, सियासी रुफका में से किसी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। बड़े बड़े मामला आते रहे, उनकी आंख का मसला सामने आया, मुलाकात नहीं हुई। ईद भी गुजरी, इस दौरान में मुलाकात नहीं हुई। अलीमा खान साहबा समझती हैं कि शायद मुजाहमत करने से मुलाकात की कुछ जो है वो सूरत हाल मुमकिन तौर पर बन पाएगी। हर दफा कॉल दी जाती है, वर्कर्स को कॉल दी जाती है, पार्टी लीडरशिप को कॉल दी जाती है, टिकट होल्डर्स, तंजीमी अहदेदारान को कॉल दी जाती है। कहा जाता है कि 10,000 का नंबर आना चाहिए, लेकिन कभी भी 2,000-2,500 से जायद वहां पर लोग जमा नहीं हुए। बुनियादी तौर के ऊपर मुलाकातें चूंकि रूटीन में जारी थी इमरान खान साहब से, खान साहब का पैगाम जो जेल से आता था वो बड़ा सख्त होता था। खुल के बात कर लेते हैं कि वो अपने उस पैगाम में अगर 6 पॉइंट्स उनके होते थे तो 6 में से 4 पॉइंट्स के अंदर वो फील्ड मार्शल का जिक्र लाजमी करते थे और बड़े सख्त अल्फाज के अंदर करते थे। अब उनका पैगाम, उनकी जो बहनें हैं, चाहे सबकी मुलाकात हो, तीनों बहनों की, या अलीमा खान साहब अकेली की हो, वो एज इट इज बाहर आकर बताया जाता था। फिर वो इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट होता था, उनकी जो जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट होता था, वहां से फिर वो शेयर होता था। वो बात पाकिस्तान के कोने कोने में, गली मोहल्ले में हर बंदे को पता चलती थी। वो बातें इतना आगे चली गई, इतना वो सूरत गंभीर होती गई कि बिलाखिर मुलाकातें बंद हो गई। दूसरी तरफ जो इस वक्त मैसर क़यादत है, वो चाहे तंजीमी हो, चाहे ओहदेदारान हो, या पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हो, दोनों अपोजिशन लीडरान हो जिनके ऊपर इमरान खान साहब का एतमाद है, उनको उन्होंने खुद अपोजिशन लीडर बनाया। अपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास, अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली महमूद खान चकजई, दोनों जो है वो सियासी लोग हैं। महमूद खान चकजई का खैर कैरियर बहुत लंबा है, 40-50 साल की उनकी एक जमहूरी जद्दोजहद है, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास बज़ाहिर तो इस तरह से पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की, लेकिन वो बड़े ज़ीरक आदमी है। वो ये समझते हैं कि मज़ाहमत, लड़ाई, लोगों को इस्लामाबाद लेके आना, गोली चलना, लाठी चलना, गिरफ्तारियां होना, आंसू गैस शेलिंग होना, वो इस चीज के हक के अंदर नहीं है। वो कहते हैं कि बातचीत से इस बात मामले का रास्ता निकाला जाएगा। अब
ان کے علاوہ جو باقی ذمہ داران ہیں، مین بیرسٹر گور علی خان ہے، وہ تو بالکل ہی ہومیوپیتھک ٹائپ آدمی ہے، سلمان اکبر راجہ ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، بہت سینئر لائر ہیں، بڑی اچھی لیگل فرٹرنیٹی کے اندر ان کا بہت بڑا نام ہے۔ بیسیکلی یہ جو لوگ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوں، جماعت میں اہم عہدوں کے اوپر ہوں، وہ مزاحمتی لوگ نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا۔ علیمہ خان صاحبہ چاہتی ہیں کہ مزاحمت کی جائے، کارکنان بھی یہ چاہتے ہیں کہ مزاحمت کی جائے۔ دوسری طرف جو ایڈمنسٹریٹو پاور ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ عمران خان صاحب نے ہی علی مین خان گنڈا پور کو ہٹا کے ان کو لگایا تھا، سہیل خان افریدی کو، لیکن اب کارکنان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مایوس کر رہے ہیں۔ ایک تو کہہ لیں کہ جائز خواہشات ہیں کارکنان کی، پاکستان کے لوگوں کی، کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو۔ اب ان کی رہائی دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا تو بات چیت سے ہو سکتی ہے یا پھر زور کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت اتنا تقسیم کا شکار ہے کہ جو 2 سال قبل 2024 کے آخر میں 6 اکتوبر اور 26 نومبر کو جو 2 احتجاج ہوئے تھے، لانگ مارچ ہوئے تھے، اس وقت پی ٹی آئی اس پوزیشن کے اندر بھی نہیں ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے پی سے نکلیں گے، سوابی سے یا پشاور سے کنٹینر لے کے، اور لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، تو ایسا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے کارکن کو یہ لگتا ہے کہ شاید یہ ساری باتیں ہمیں گھمانے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ ہم نے بہت سارے پروٹیسٹ پی ٹی آئی کے کور کیے ہیں۔ کارکنان یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جو اصل آواز ہے وہ ان کی بہن علیمہ خان ہے، وہ جو چاہ رہی ہیں، وہ جو مزاحمت کی بات کر رہی ہیں، ان کے مطابق چلا جائے، قیادت ان کے پیچھے چلے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر منگل کو وہی عمران خان صاحب کی بہنیں کال دیتی ہیں لوگوں کو کہ آپ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے، پرامن طریقے سے، کوئی لڑائی تو نہیں کرنی وہاں پہ، لیکن لوگ وہاں پہ نہیں جاتے۔ وہی مخصوص 800 1000 1500 کارکنان ہوتے ہیں جو پچھلے 4 ماہ سے 6 ماہ سے 8 ماہ سے آ رہے ہیں وہاں پہ، لوگ اس طریقے سے نہیں آتے۔ سو وہ کارکنان یا وہ سوشل میڈیا واریر، کچھ ملک سے باہر بیٹھ کے، کچھ پاکستان کے اندر بیٹھ کے، جو پرووک کرتے ہیں کہ جی لیڈرشپ اس لیے نہیں نکلتی کہ انہیں مزاحمت کرنی پڑے گی، تو اگر تو پی ٹی آئی کے سارے کارکنان علیمہ خان صاحب کا بات سے اتفاق کرتے ہیں تو وہ پھر اڈیالہ کیوں نہیں آتے؟ پنڈی ڈویژن اتنی بڑی ڈویژن ہے، راول پنڈی کے تقریباً میرا خیال ہے کہ 8 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں، 16-17 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، اٹک ہے، 7 تلا گنگ ہے، جیلم ہے، فتح جنگ ہے، اسلام آباد ہے، گوجر خان ہے، 7 پھر مری ہے۔ مین جو راول پنڈی ڈویژن ہے، اگر وہاں سے بھی 10,000 کارکنان منگل کو اڈیالہ نہیں آ سکتے تو پھر وہ کارکنان کس بنیاد کے اوپر کریٹیسائز کرتے ہیں مرکزی قیادت کو کہ جی آپ کال دے دیں؟ کالیں پہلے بہت ساری دی گئی ہیں۔ ہر دفعہ یہ ٹارگٹ کرنا کہ قیادت کمپرومائزڈ ہے، یہ انتہائی بددیانتی ہے۔ مثالیں ہیں نا بہت ساری، ہم نے ان کو کراس چیک کرنا ہے نا، ہم نے کمپیریٹیولی دیکھنا ہے ان چیزوں کو۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی 8 فروری 2026 کو یہ کال دی گئی تھی کہ اب سے 2 سال پہلے، مین 8 فروری 2024 کو الیکشن چوری ہوا تھا، سو تمام جو پاکستان کے لوگ ہیں یہ شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے، مین دن ٹائم جو ہے وہ شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی، پہیا جام ہڑتال ہوگی، لیکن لوگوں نے وہ کامیاب نہیں کی۔ پاکستان کے کسی کونے کے اندر بھی وہ تحریک، وہ کال کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اب اس میں دکان بند کرنی ہے یا گھر میں بیٹھنا ہے، کیا وہ بھی آ کے قیادت نے شٹر ڈاؤن کرنے تھے، یا بائک کی گاڑیوں کی چابیاں قیادت نے نکالنی تھی؟ مین یا تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور ووٹر کسی ایک کال کے اوپر یا کسی ایک موقع کے اوپر یہ ثابت کرے کہ عمران خان ہے اور وہ ہیں، قیادت کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، پھر تو آپ قیادت کو مائنس کریں، پھر تو آپ اس کو کریٹیسائز کریں۔ ادروائز اگر آپ عمران خان صاحب کی بہنوں کی کال کے اوپر بھی نہیں جاتے، اس طریقے سے جیسے جانا چاہیے، جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں یقیناً وہ تو داد کی مستحق ہیں کہ پولیٹیکل سیاسی ورکر ہیں، فسائیت برداشت کرتے ہیں، گرفتاری برداشت کرتے ہیں، ہم نے تو سارا کچھ وہاں سے رپورٹ کیا، سارا کچھ وہاں پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اب اتنی بڑی جماعت جس کو تقریباً 4 کروڑ ووٹ پڑا ہو، اس کے اگر 2000 لوگ آتے ہیں وہاں پہ، تو پھر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ورکر، سوشل میڈیا واریر قیادت کے اوپر بیجا اور ہر وقت تنقید کرنے کا حق دیتے۔ بہرحال اس وقت مختصر یہ کہ پہلے علیمہ خان صاحبہ اور علی مین خان گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ تھے، دونوں کا اختلاف ہوا، علیمہ خان صاحبہ نے ان کے اوپر بارہا الزامات لگائے
کہ یہ جان بوجھ کے ڈیالہ نہیں آتے، خان صاحب بلاتے ہیں جان بوجھ کے یہ ملاقات کرنے نہیں آتے، یہ جان بوجھ کے حکومت کی صورت کاری کر رہے ہیں، یہ اس گورنمنٹ کے خلاف کوئی موومنٹ نہیں کرنا چاہتے، یہ محسن نقوی کے ساتھ، یہ شہباز شریف کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ کوئی بھی آفیشیل ملاقات ہوتی تھی کسی اجلاس کے اندر، تنقید ہوتی رہی، انہوں نے اس کے رسپانس میں یہ کہا کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے ایم آئی کی ایجنٹ ہیں، یہ پی ٹی آئی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے، یہ چیئرمین بننا چاہتی ہے پی ٹی آئی۔ اس کے اوپر اختلافات اتنے ہوئے کہ عمران خان صاحب نے دونوں کو روک دیا۔ علیمہ خان صاحبہ کو انہوں نے اپنا پیغام باہر آ کے بتانے سے روک دیا، ان کی دوسری بہن پیغام دیتی تھی۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ علی مین خان گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا، سہیل خان افریدی آ گئے، لیکن اب وہی اختلافات یا وہی نہج جو ہے چیزوں کی، وہ سلمان اکبر راجہ اور علیمہ خان صاحبہ کا درمیان ہو گئی ہے۔ میں عزت احترام کے رشتے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، وہ تو یقیناً ان کا ہوگا، لیکن بیانات کی حد تک، پارٹی پالیسی کی حد تک، کریٹیسائز کرنے کی حد تک صورتحال یہاں تک آ گئی ہے کہ مزید نہیں بلکہ شدید اختلافات ہو گئے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت اور عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ کے درمیان۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ورکر کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے، اس کا موریل کیا ہے، ورکر مایوس کتنا ہے، اس نے کس کے ساتھ چلنا ہے، اس چیز کا میرا خیال ہے کہ مزید آنے والے دنوں کے اندر چیزیں مزید کمپلیکیٹڈ ہوں گی، جب تک پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کے جو پولیٹیکل کمیٹی کے لوگ ہیں وہ اور عمران خان صاحب کی بہنیں جو مین لائرز ہیں ان کے لیگل ٹیم ہے، وہ مل بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں کرتے اور یہ طے نہیں کرتے کہ کوئی بھی بات ہوگی وہ ود ان دا پارٹی ہوگی، وہ ود ان دا میٹنگ ہوگی، سوشل میڈیا کے اوپر بیان بازی نہیں ہوگی، میرا خیال ہے تب تک ان چیزوں کو یونائٹ کرنا پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے، اور جتنا پی ٹی آئی ڈیوائیڈ ہوتی جائے گی اتنی ہی عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ بہت پیچھے چلی جائے گی۔ بہرحال کافی ساری تقسیم جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر نظر آتی ہے، دیکھتے ہیں اب آنے والے دنوں کے اندر اس میں سے کیا صورتحال بنتی ہے۔ یہ بہرحال بہت ایک صورتحال ڈیولپمنٹ ہوئی پی ٹی آئی قیادت کے اندر جو آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ بھی اپنے قیمتی فیڈ بیک سے اس حوالے سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنے میزبان ذیشان کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔